اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم واجب الاکرام، آج کے اس جمعے کی گفتگو وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج کے جمعے کے اندر ہم شیر خدا دماد رسول سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر گفتگو کریں گے۔ ان کے دنیا کے اندر ان کی برکات اور ان کا فیض اور قیامت تک ان کا جو فیض ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چنانچہ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اوپر، آپ کی مدح کے اوپر اور آپ کی بڑائی کے اوپر آج میں نے کتاب کے اندر اتنی زیادہ حدیثیں ملاحظہ کی کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اوپر یا آپ کسی اور انسان کی مدح کے اوپر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے ارشادات حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی مجھے مل جاتی، نصیب ہو جاتی، تو وہ مجھے عرب کے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخ اونٹ کا ذکر کیا، تو آج کے دور کے اندر بھی اور خصوصاً اس دور کے اندر ایک سرخ اونٹ بھی جس انسان کے پاس ہوتا تھا، لوگ اس کو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ لوگ اس کو سرخ اونٹ جس کے پاس ہوتے تھے، لوگ اس کو مالدار ہونے کی نشانی اس مال کو سمجھا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ عرب کے اندر جو سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی اس دور کے اندر وہ سرخ اونٹ سمجھے جاتے تھے۔ تو اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر وہ مجھے مل جاتی تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی مل جاتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ ہوتی۔ وہ 3 چیزیں کیا ارشاد فرمائی؟ پہلی چیز ارشاد فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 2 یا 2.5 سال تھی کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کی آغوش کے اندر آ گئے، اور اس سے بڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی تھے، تو ہر وقت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں رہتے اور آپ سے فیض یاب ہوتے رہتے، اور آپ کی جو ہے دست شفقت کے نیچے آپ نے پروان پائی اور جو ہے زندگی بسر کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کسی بچے کو اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی عام عادت نہیں تھی، لیکن پھر بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی اپنے ہاتھ پر بیعت نصیب فرما دی تھی۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے صحابہ سے ایک امتیازی مقام ہے کہ حضرت علی وہ بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، نوجوانوں میں سب سے زیادہ پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ،
عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی ابتدا ہوئی۔ پھر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے اندر جیسے دیگر صحابہ کو 13 سالہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی دور جو ہے اس کے اندر سارے صحابہ جو اسلام لے آئے تھے طرح طرح کی تکلیفوں کے شکار رہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2.5 سال شیب ابی طالب کے اندر یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، میں اپنے نظریے کے مطابق سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل ترین دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے آقا کے خاندان پر وہ 2.5 سال تھے جو پیارے آقا نے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نے شیب ابی طالب کی وادی کے اندر گزارے۔ اب اس کے اندر کس طرح گزارے، کیسے گزارے اور کیوں گزارے؟ جب کفاران مکہ اپنی ہر تدبیر استعمال کر چکے تھے اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اس دین اسلام کی دعوت دینے سے روک دیں، منع کر دیں، اور ان کو نبوت کا دعویٰ کرنے سے روک دیں، منع کر دیں، کسی طریقے سے یہ باز آ جائیں۔ جب ہر تدبیر کفاران مکہ نے، دشمنان اسلام نے اختیار کر لی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس بات پر قادر نہ ہو سکے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام کی پرچار اور دین اسلام کی تبلیغ سے روک سکیں، تو پھر انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ روک کیسے سکتے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عزم اتنا مضبوط تھا؟ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے ان کے پاس کفاران مکہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو نبوت کا اعلان کرنے سے روکیے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے روکیے، اگر وہ اس رکنے پر آمادہ ہو جائیں ہم ان کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور جتنا وہ مال اپنے منہ سے بولیں گے اتنا مال ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ پورے عرب کا جو علاقہ ہے، سارے عرب میں جو حسین ترین عورت ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ساتھ جو ہے نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ ہم ان ساری شرطیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد وہ دین اسلام کی تبلیغ سے پرچار سے رک جائیں۔ جب یہ بات کہی کفاران مکہ نے تو جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور کہا کہ اے محمد، آج تیری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے وہ لوگ اپنا سردار ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر تو چاہے تو جتنا مال تو چاہے اتنا مال تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، اور پورے اہل عرب میں جس عورت کے ہاتھ کی طرف تو اشارہ کرے گا اس سے تیرا نکاح کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، یہ تو دنیا کی لالچ مجھے دے رہے ہیں، خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ پر یہ سورج لا کر رکھ دیں جو ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں جو ان کی استطاعت اور طاقت میں نہیں ہے، پھر بھی میں اللہ کی قسم اپنے اس مشن سے، اپنے اس کام سے، دین اسلام کی تبلیغ اور پرچار سے رکنے والا نہیں۔
تو پھر جب اس قدر پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط عزم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دکھایا، تو پھر انہوں نے جو ہے دوسرے طریقے، تکلیف والے طریقے جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آزمانا شروع کر دی، حتیٰ کہ فرمایا کہ یہاں تک وہ لوگ پہنچ گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پیارے آقا کے خاندان کو دو پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اس وادی کے اندر انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے خاندان، جس کو اہل ہاشم کہا جاتا تھا، بنو ہاشم کہا جاتا تھا، سارے خاندان، پیارے آقا کو تو اس لیے شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا کہ وہ جو ہے نبوت کے پرچار سے باز آ جائیں، اور بنو ہاشم کو اس وجہ سے کہ یا تو محمد کو ہمارے ہاتھوں کے اوپر سپرد کر دو کہ ہم اس کا معاملہ خود جو ہے سنبھال لیں، ہم اس کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں، اگر جو ہے محمد کو ہمارے ہاتھوں کے اوپر نہیں دینا تو پھر اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن بنو ہاشم جو تھا وہ بھی بہت مضبوط ایک خاندان تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے سے رکے نہیں، اس وجہ سے کفاران مکہ نے جو ہے بنو ہاشم کو اس گھاٹی کے اندر جو ہے بند کر دیا، اور 2.5 سال وہ لوگ اس گھاٹی کے اندر رہے، اور جو ہے چند کھانے پینے کے سامان کے اعتبار سے چند تھوڑی سی کھجوریں، آٹا اور اسی طرح جو راشن تھا وہ کچھ دن کچھ مہینے چلا، اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کا سارا سامان ان کے پاس سے ختم ہو گیا، اور پورے علاقے میں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی بنو ہاشم سے لین دین نہ کرے، کوئی بھی نہ ان سے سلام کرے، نہ ان سے بات چیت کرے، نہ ان سے کوئی تجارت کرے، اور نہ ہی ان کو کوئی جو ہے چیز دے، نہ ہی ان سے کوئی چیز لے۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں جو ہے بنو ہاشم اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لگا دی گئی، اور جو ہے اس گھاٹی کے اندر مرد، عورت، بچے، بوڑھے سارے 2.5 سال رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنی بھوک اتنی نہیں ستاتی تھی جتنی بچوں کی بھوک کی تکلیف اور بچوں کا رونا اور بچوں کا بلبلانا ہمیں جو ہے وہ تنگ کرتا تھا اور ستاتا تھا۔ تو اس قدر تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا خاندان اس وادی کے اندر رہا، اور پھر جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے ان کو بھی اسی طرح مکی زندگی کے اندر تکلیفیں پہنچتی رہی۔ غرض یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کو مکی زندگی میں تکلیفیں پہنچتی رہی، اور پھر جو ہے 14 یا 13 سال کی عمر تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف روایات ہیں، کسی روایت میں 16 سال بھی لکھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمر کے اندر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہے ہجرت فرمائی۔ تو پھر کچھ سالوں کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 16 یا 18 سال تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 20 یا 21 سال تھی، مختلف روایات ہیں۔ تو کیسے ہوئی؟ مدینہ کے اندر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی جو ہے خواہش ظاہر کی، تو مختلف لوگ یہ چاہتے تھے کہ نبوت کے خاندان میں شمولیت کا ہمیں موقع ملے۔ ان میں بڑے بڑے نام بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور پھر اسی طرح حضرت سعد، حضرت
اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف جو ہے صحابہ اس چیز کے خواہش مند تھے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس بارے میں خاموش تھے۔ اور پھر ایک دفعہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی آئی اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے انتخاب کیا گیا۔ اور جو ہے چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضرت علی اور پیارے آقا کا خاندان بھی ایک تھا، بنو ہاشم، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا جب اظہار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے علی کہ اب اس واقعہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہماری بعض قوموں کے اندر بعض لوگ اس معاملے میں بڑے متشدد ہوتے ہیں، اپنی خاندانی روایتوں کی وجہ سے، اپنے جو ہے خاندانی جو ہے طور طریقوں کی وجہ سے ہم لوگ بچے سے تو لڑکے سے تو پوچھتے ہیں کہ تیری شادی کہاں کی جائے، کب کی جائے، سارے معاملات اس سے پوچھتے ہیں، لیکن جو ہے بعض لوگ لڑکی سے بیٹی سے یہ نہیں پوچھتے کہ تیرا رشتہ ہم یہاں کرنے لگے ہیں، تو اس میں راضی بھی ہے کہ نہیں، تیرا دل کیا کہتا ہے، تو اس معاملے کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے۔ ہم اس ایسی بات بیٹیوں سے کرنا اپنی عزت کے جو ہے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ادھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بھی حکم آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہیں، پھر بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کہ میں تیرے بارے میں فاطمہ سے پوچھوں گا، اگر میری بیٹی تجھ سے نکاح کرنے کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار ہوئی تو پھر یہ تیری شادی کی جائے گی، ورنہ جو ہے میں اپنی بیٹی کی رضا کے اوپر جو ہے فیصلہ کروں گا۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی کا نام لے کر پوچھا کہ اے فاطمہ، میں تیرا نکاح علی سے کروانا چاہتا ہوں، تو اس بات پر راضی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نے پیارے آقا کو، اپنے والد محترم کو ہاں کی، اور اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد کے اندر پڑھایا۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے بات کہ نکاح ایک عبادت ہے، جیسے قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، حج کرنا ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے، اسی طرح نکاح کرنا بھی عبادت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی، جس نے نکاح کے اندر یعنی میری سنت کے اندر رغبت دلائی، جس نے اس کو پسند کیا، فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، پھر وہ میرے اور ہمارے اندر سے نہیں ہے۔ تو یہ سنت یہ نکاح یہ ایک عبادت ہے، تو اس لیے عبادت کا بہترین جو مصرف ہے اور عبادت کی بہترین جو جگہ ہے وہ مساجد ہے، اللہ کے گھر ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بھائی بہن، اپنے بیٹے بیٹی کا جو ہے باقی رسومات جہاں مرضی ادا کریں، لیکن نکاح جو ہے اس کی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسجد کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، اور چونکہ مسجد کے اندر فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کی رضامندگی کے ساتھ یہ عمل کیا۔ اور پھر کیسے شادی ہوئی؟
آج ہمارے معاشرے کے اندر الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو نکاح مسجد کے اندر ہوا، حضرت علی اپنے گھر میں چلے گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو جو ہے خود اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور خود بذات خود نبوت حضرت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر چھوڑ کر آئے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے رخصتی کا۔ خود جو ہے پیارے آقا حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر کے اندر چھوڑ کر آئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو ہے پیارے آقا کے گھر کے سے تھوڑا دور تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ خواہش ظاہر کی کہ کاش، کیونکہ محبت حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ تھی، تو خواہش کیا ظاہر کی کہ کاش کہ میری بیٹی کا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو گھر تھا اس کے ساتھ جو ہے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے 2-3 گھر تھے، وہ مالدار آدمی تھے، ان کے 2-3 گھر تھے۔ تو پہلے بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک گھر ان سے لے چکے تھے، تو اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کو جو ہے میرے گھر کے قریب کوئی گھر دے دو، لیکن صحابہ کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی۔ جب اس صحابی کو یہ بات پیارے آقا کی معلوم ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اور میرا ماں باپ اور میری آل اولاد اور میرا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو دعا دی اور ارشاد فرمایا کہ اے میری صحابی، علی کا گھر تو رکھ لے اور ان گھروں میں سے ایک گھر جو ہے علی کو دے دے۔ تو اس صحابی نے فوراً جو ہے اس بات پر عمل کیا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر انہوں نے رکھ لیا اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے ساتھ والا گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا۔ تو مختلف صحابہ کے گھر جو تھے وہ مسجد نبوی کی طرف ان کا جو ہے دروازہ تھا، بلکہ مسجد نبوی کے اندر حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، مختلف صحابہ کے گھروں کے جو دروازے تھے وہ مسجد نبوی کے اندر کھلا کرتے تھے۔ تو جب مسجد نبوی کو تھوڑا سا وسیع کیا تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے دروازوں کو بند کر دیا، دوسری طرف مسجد کی دوسری طرف سے جو ہے فرمایا کہ سارے اپنے دروازے نکالو، لیکن 2 دروازوں کو بند نہیں کیا۔ ایک پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا دروازہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رہتی تھی، اور دوسرا جو ہے گھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت علی کا مقام ہے۔ اور پھر جو ہے جنگ خیبر کے اندر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کئی دن ہو گئے، خیبر جو ہے فتح ہی نہیں ہو رہا، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک رات کہ صبح کو میں ایک ایسے آدمی کو تلوار پکڑاؤں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت جو ہے خیبر کو فتح کریں گے۔ اب صحابہ کے اندر اضطراب کہ کس کو پیارے آقا جو ہے صبح تلوار پکڑائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اینا علی بن ابی طالب، کہ حضرت علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی تو آنکھ جو ہے دکھ رہی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلاؤ حضرت علی کو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جو ہے دست مبارک سے اپنا لعاب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اندر ڈالا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ فوراً ہی میری آنکھ جو شدید تکلیف میں تھی اس طرح ہو گئی کہ کبھی آنکھ میں درد ہوا ہی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا نے اپنی تلوار پکڑائی اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، جاؤ خیبر میں اور جا کر جو ہے سب سے پہلے ان لوگوں سے نرمی سے بات کرنا اور اسلام کی طرف ان کو راغب کرنا، اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیرے ہاتھ پر ایک آدمی اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائے،
وہ دنیا اور آخرت میں تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ آج جو ہے ہم لوگ اپنی عبادات پر زور دیتے ہیں، لیکن جو ہے اسلام کا پرچار اس کا کوئی بھی نہیں سوچتا۔ تو پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیرے ہاتھ پر ایک آدمی مسلمان ہو جائے، تیری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ تو اس لیے آج ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھوں پر بھی کوئی نہ کوئی مسلمان ہو۔ تو اس طرح پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کو لے کر اور پیارے آقا کی تلوار اور دعاؤں کو لے کر خیبر کی طرف گئے، اور اسی دن اللہ رب العزت نے پورا قلعہ جو خیبر کا تھا اس کو فتح نصیب فرما دی۔ تو سارا کا سارا خیبر کا علاقہ جو ہے اسلام کے دائرے کے اندر آ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا ہونے کا لقب عطا تھا۔ اور اسی موقع پر جو خیبر کا دروازہ تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھایا، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد 80 بندوں نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا، 80 بندے اس دروازے کو ہلا بھی نہیں سکے، جس دروازے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اکھاڑا، اور صرف اکھاڑ کر پھینک نہیں دیا، سارا دن اس کو ڈال کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اشہد ان لا الہ الا